اچھا، تو آج ہم نا کچھ مختلف مضامین سے جڑے کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز، جی ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں. جی بالکل. جیسے انگریزی، ریاضی، تھوڑا سا جنرل نالج خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، اور آئی کیو بھی. صحیح. مقصد صرف یہ نہیں کہ صحیح جواب کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان سوالوں سے وہ جانچنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب کون سی صلاحیتیں پرکھی جا رہی ہیں. بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ سوالات امتحانات میں تو بہت آتے ہیں. ہاں نا. تو یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ یہ اصل سمجھ بوجھ کو کتنا ظاہر کرتے ہیں. ہمارے پاس سوالات ہیں جوابات کے ساتھ، ٹھیک؟ جی بالکل، ایک پورا سیٹ ہے. تو چلیں انگریزی سے شروع کرتے ہیں. ضرور. اس میں تو وہی عام چیزیں ہیں، جیسے مترادف پوچھ لیا، بریو کا کریجس، متضاد اینشنٹ کا نیو، پھر گرامر جیسے فیل کی صحیح شکلیں از پلینگ، جی. حروف جار سنس 2015 یا آن دا ٹیبل، جی. جملے کی ساخت ٹھیک ہے یا نہیں، شی ڈزنٹ لائک مینگوز، پیسو وائس a letter is written by him، اور محاورے بھی، بریک دی آئیز. ہاں، یہ محاورے والی بات اہم ہے. یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے. صحیح. یہ تو زبان کے آپ کہہ لیں ثقافتی پہلو کو سمجھنے کی بات ہے. اور وہ سنس اور فور والا فرق بھی وہ سیاق و سباق سے ہی سمجھ آتا ہے. بالکل. اور ایک وہ مماثلت والا سوال بھی تھا، ہینڈ، گلو، فٹ، ساک. جی. یہ بھی صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے. اچھا. یہ تو تعلق کو پہچاننے والی بات ہے، مطلب ریلیشنل تھنکنگ. یہ ایک گہری صلاحیت ہے. واہ، یعنی بظاہر سیدھے سوالات مگر جانچ گہری ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، اب آتے ہیں ریاضی پر. اس میں کیا تھا؟ فیصد نکالنا، جیسے 200 کا 15%. جی، جو کہ 30 بنتا ہے. ہاں. پھر سادہ الجبرا، x + 4 = 10، تو x کیا ہوگا؟ 6. عداد کی خصوصیات، جیسے 98 کے بعد اگلا جفت عدد، یا کون سا عدد مفرد ہے. جیومیٹری بھی تھی، مستطیل کا رقبہ. ہاں، لمبائی ضرب چوڑائی، جیسے 10 ضرب 5 تو 50. پھر وہ حسابی عمل a² + b² والا، نفع کا حساب. 150 کی چیز 180 میں بیچی تو کتنا نفع ہوا؟ 30 روپے. یہ روزمرہ کے حساب کتاب ہیں. اور وہ عمل کی ترتیب 45 / 5 + 4. یہ اکثر لوگ غلط کر دیتے ہیں. جی بالکل. پہلے بریکٹ حل کرنا ہے. 5 × 4 = 9، پھر 45 / 9، جواب آیا 5. یہاں توجہ اور ترتیب اہم ہے. ہاں، اوسط نکالنا بھی تھا، اور تناسب کا سوال بھی. مطلب 2 پنسلیں 10 روپے کی تو 6 کتنے کی ہوں گی؟ 30 روپے. تو یہ سوال بنیادی حسابی مہارت اور اہم بات مسئلے کو سمجھ کر حل کرنے کی صلاحیت دیکھتے ہیں. صحیح کا. اچھا، اب اگلا حصہ یعنی عمومی معلومات، زیادہ تر پاکستان کے بارے میں. جی. جیسے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، بانی، قائد اعظم، قومی زبان اردو، ہاں، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان. پاکستان اسلامی جمہوریہ کب بنا؟ 1956 میں. ایٹمی دھماکے کب ہوئے؟ 1998 میں. یہ تاریخی اور جغرافیائی حقائق ہے. ہاں، اور کیٹو پہاڑ کس سلسلے میں ہے؟ کراکرم. پہلی خاتون وزیر اعظم؟ بنظیر بھٹو. قومی جانور؟ مارخور. یہ سب تو بنیادی شہری معلومات ہیں. ایک طرح سے قومی شناخت سے واقفیت کا امتحان ہے. بالکل. اس میں ایک سوال موجودہ وزیر اعظم کا بھی تھا، جس کا جواب تو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. جی، یہی اہم نقطہ ہے کہ عمومی معلومات کوئی جامد چیز نہیں ہے، اسے اپڈیٹ کرتے رہنا پڑتا ہے. یعنی صرف یاد رکھنا کافی نہیں، یہ بھی جاننا ہے کہ معلومات بدل سکتی ہیں. بالکل، یہ خود ایک اہم صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، اب آخری حصہ، آئی کیو اور منطقی استدلال. یہ دلچسپ ہے. اس میں وہ نمبروں کی سیریز ہوتی ہے نا، جیسے 2، 4، 8، 16. آگے کیا آئے گا؟ 32. پیٹرن چل رہا ہے 2 سے ضرب دینے کا. ہاں، یا کوڈنگ، جیسے 1A 5E. یا چیزوں کے گروپ میں سے مختلف چیز نکالنا، جیسے سیب، کیلا، آم، گاجر. تو گاجر الگ ہے، وہ سبزی ہے. جی، یہ مشاہدے اور درجہ بندی کی صلاحیت ہے. اور پیٹرن پہچاننا، لفظوں میں بھی، حرفی سلسلے ACEG. اگلا کیا؟ آئی، ایک ایک حرف چھوڑ کر. ہاں، یہ ذرا ہٹ کے سوچنے والی بات ہے. عکس بندی، MOM کا عکس MOM ہی رہتا ہے.
اور گمشدہ عدد تلاش کرنا، جیسے 3, 6, 12, 48۔ یہاں 24 آئے گا، دگنا ہو رہا ہے۔ تو یہ آئی کیو والے سوالات یہ کیا جانچتے ہیں اصل میں؟ دیکھیں، یہ یادداشت سے زیادہ پیٹرن پہچاننے، منطقی نتیجہ نکالنے اور ذہنی لچک کا امتحان ہے۔ مطلب آپ کتنی جلدی اور مختلف طریقوں سے سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ مہارتیں ہیں جو صرف امتحانوں میں نہیں، زندگی میں بھی کام آتی ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ سارے ایم سی کیوز، چاہے وہ انگریزی کے ہوں، ریاضی، جی کے یا آئی کیو کے، جی، یہ سب مل کر بنیادی علم اور مختلف ذہنی صلاحیتوں کا آپ کہہ لیں ایک سنیپ شاٹ دیتے ہیں۔ بالکل، زبان کی سمجھ، حساب کتاب کی منطق، بنیادی حقائق کا علم اور سوچنے کی لچک۔ لیکن یہاں ایک گہری بات سوچنے کی یہ ہے کہ کیا اس طرح کے چھوٹے، الگ الگ، مخصوص سوالات کی مشق، کیا یہ واقعی ہمیں تیار کرتی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ حقیقی دنیا کے لیے، جہاں مسائل اتنے سیدھے نہیں ہوتے، وہ پیچیدہ ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ تو کیا ان ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مہارتوں کو جانچنا، کیا یہ واقعی ہماری مجموعی اہلیت یا پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت کا صحیح پیمانہ ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ جی، اس پر ہمارے سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔